بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایم اے اسلامیات پارٹ 2 پیپر نمبر 1 فقہ۔ آج کے لیکچر میں آپ کو حصہ دوئم کے کچھ امپورٹنٹ گرامیٹیکل رولز ہیں جن کو پریپیئر کر کے آپ اپنے حصہ دوئم کے سوالات کا ایزیلی جواب دے سکتے ہیں۔ آج کے لیکچر میں آپ کو لفظ کی اقسام معنی کے اعتبار سے بتاؤں گی۔ اس سے پہلے ویڈیو میں نے لفظ کی اقسام وضعی معنی کے اعتبار سے ڈال دی تھی، جس کے اندر خاص، عام، مطلب، مقید، مشترک، معول، امر اور نہیں تھا۔ آج کے لیکچر میں دیکھیں، سب سے پہلے تو لفظ کی اقسام جو معنی کے اعتبار سے ہیں وہ 4 ہیں، یعنی حقیقت، مجاز، صریح، کنایا۔ اب حقیقت کیا ہے؟ حقیقت ثابت کو کہتے ہیں، یعنی یہ معلوم چیز کے لیے بنایا گیا ہے وہ لفظ جو اپنے اس معنی سے دوسرے معنی میں منتقل نہ ہو سکے اور نہ اس میں کسی طرح کی کمی پیشی پایا جائے، یعنی واضح لفظ جس کو پڑھتے ہی اس کا معنی پتہ چل جائے۔ اب حقیقت کی اقسام آگے سے دیکھیں۔ حقیقت کی 3 اقسام ہیں۔ سب سے پہلے ہے لغوی حقیقت۔ کوئی لفظ اپنے لغوی معنی میں استعمال ہو جس کے لیے لفظ کو اہل لغت سے وضع کیا گیا ہو، یعنی اہل لغت یعنی وہ لوگ جو عربی ہیں ان سے وضع کیا گیا ہو، یعنی انہوں نے بتایا مثلاً اے انسان کس چیز نے تجھے اپنے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا، تو اس میں یہ جو اے انسان ہے لغوی معنی میں استعمال ہوا۔ آگے دیکھتے ہیں شرعی حقیقت۔ کوئی لفظ اپنے اس شرعی معنی میں استعمال ہے جو شارع نے اس لفظ سے مراد لیے ہیں۔ اب شارع یعنی شریعت لکھنے والے۔ اب جیسے صلاۃ، زکوٰۃ، صوم اور حج۔ حالانکہ صلاۃ کا لغوی معنی دعا ہے، زکوٰۃ کا بڑھوتی، صوم کا رک جانا اور حج کا ارادہ ہے، لیکن اس کے باوجود جو شریعت نے اس کے معنی کیا بتائے؟ صلاۃ کا نماز، زکوٰۃ کا یعنی دینا، صوم مطلب روزہ، حج مطلب اپنے مناسک حج کو ادا کرنا اللہ کی راہ میں، تو یہ ہمیں شریعت نے بتائے ہیں، تو ہم نے ان کے لغوی معنی کو چھوڑ کر شرعی معنی کو فوقیت دی ہے اس جگہ پر۔ نیکسٹ ہے جو عرفی حقیقت۔ کوئی لفظ جو اپنے اس لغوی معنی میں استعمال کیا جائے جو عرف یعنی یوزیج میں اس لفظ کے استعمال سے سمجھا جائے۔ اگر یہ مخصوص جماعت اور طبقہ کے لیے ہے تو یہ خاص عرف ہوگا، مثلاً ماہرین لغت، قانون دان، ڈاکٹر وغیرہ۔ اگر لفظ کا اپنے معنی میں استعمال عام لوگوں کی جانب سے ہو تو وہ عرف عام کہلاتا ہے۔ مثلاً ضابطہ لفظ چوپائے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ ایک عربک ورڈ ہے جو چوپائے، اور چوپائے مطلب تمام تر 4 ٹانگوں والے جانور آ جاتے ہیں، تو یہ ایک عام لفظ ہے۔ اب حقیقت کا حکم۔ اس کا حکم یہ ہے کہ وہ لفظ جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو وہ معنی اس لفظ سے ثابت ہو، خواہ یہ معنی خاص ہو یا عام، امر ہو یا نہیں، وہ لفظ اس معنی کی نفی نہ کرتا ہو۔ اب جیسے یہ لفظ دیکھیں، اب اس کے حقیقی معنی باپ کے ہیں، یہ جس شخص کی طرف منسوب ہو اس شخص کے بارے میں ثابت ہوتا ہے کہ وہ باپ ہے، یعنی حقیقت کا مطلب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ واضح ہے، تو مطلب یہ بات حقیقی طور پر واضح ہے کہ اس شخص کا باپ ہونا ثابت ہے۔ اب دیکھیں نیکسٹ جو ہیں وہ ہے حقیقت کی اقسام۔ اب یہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پہلے بھی ہم نے حقیقت کی اقسام پڑھی، دوبارہ پھر پڑھیں۔ جو پہلے پڑھی ہیں وہ لغوی معنی کے اعتبار سے ہیں، اور جو اب پڑھ رہے ہیں وہ اس کی اوریجنل اقسام ہے۔ اگر آپ کو کوسچن آتا ہے 10 نمبر کا آتا ہے، حقیقت پہ آتا ہے، تو یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں، اگر آپ یہ سارے بھی لکھ دیں گے تو انشاءاللہ آپ کا یہ اٹیمپٹ ہو جائے گا۔ اب حقیقت کی اقسام یہ بھی آگے سے 3 طرح کی ہیں، جیسے حقیقت مستعذرہ، اور عام طور پر اقسام یہی فالو کی جاتی ہیں۔ اگر آپ کو کوسچن آتا ہے جیسے حقیقت پہ آ گیا اور مجاز پہ آ گیا تو آپ نے جو اقسام لکھنی ہے وہ یہی والی لکھنی ہے، پچھلی والی نہیں لکھنی۔ ہاں اگر پورا سوال اس پہ آتا ہے تو پھر آپ نے یہ ساری لکھنی ہے۔ جس کی طرف اب حقیقت مستعذرہ یعنی دشوار یعنی مشکل ہو، جس کی طرف بغیر مشقت کے رسائی ممکن نہ ہو، اس صورت میں حقیقی معنی چھوڑ کے مجازی معنی مراد لیا جاتا ہے۔ مثلاً طلحہ نے قسم کھائی میں اس درخت یا برتن سے نہیں کھاؤں گا، یہاں حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی لیا جائے گا، یعنی اگر اس نے اس درخت کا پھل یا اس برتن میں موجود چیز کھا لی تو خواہ اس نے قسم توڑی، مگر اگر اس نے اس درخت یا برتن کا کچھ ٹکڑا کھا لیا تو وہ حانت یعنی قسم توڑنا نہیں ہے۔ مطلب اٹ سیلف اگر وہ اس چیز کو کھا رہا ہے جو کہ وہ نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب اس نے قسم نہیں توڑی، لیکن اگر اس کے اندر موجود یا اس پھل کو کھا رہا ہے تو اٹ مینس کہ اس نے قسم توڑی، تو اس میں ہم نے کیا لیا؟ اس کا مجازی معنی لیا، نہ کہ حقیقی۔ نیکسٹ دیکھیں جی، سیکنڈ پوائنٹ ہے حقیقت مہجورہ، جس کی طرف رسائی تو ممکن ہو مگر لوگوں نے اسے ترک کر دیا ہو، یعنی متروک یعنی ترک کر دیا۔
مثلاً زبیر نے قسم کھائی میں فلاں کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا. اب یہاں حقیقی معنی قدم رکھنا مراد نہیں، لوگوں کے عرف میں یہ معنی متروک ہے، اس سے مراد گھر میں داخل ہونا. اب حقیقی معنی، اب اس نے کہا کہ میں نے اس گھر میں قدم نہیں رکھنا، اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ انڈائریکٹ وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس گھر میں نہیں آنا چاہتا، میں اس گھر میں داخل نہیں ہونا چاہتا. اب دیکھیں، اب اگر وہ کسی طرح گھر میں داخل ہو گیا، خواہ وہ ننگے پاؤں ہوا، خواہ وہ پیدل ہوا یا وہ جوتا پہن کے ہوا، تو وہ خیانت ہے، یعنی اس نے قسم توڑی ہے. جبکہ اگر وہ خود گھر سے باہر رہا اور اپنا صرف قدم اندر رکھ دیے تو وہ خیانت نہیں، یعنی اس نے قسم نہیں توڑی، مطلب اس نے صرف قدم ہی اندر رکھے ہیں، وہ اٹ سیلف خود اندر داخل نہیں ہوا. تو وہ اس صورت میں ہم نے جو ہے وہ لوگوں کا معنی ترک کرنا، جو وہ ترک کر چکے یا جو انہوں نے اس سے سمجھا، یہ ہے. اب تھرڈ ٹائپ آتی ہے حقیقت مستعملہ، یعنی زیر استعمال. اگر کسی لفظ کا حقیقی معنی استعمال ہوتا ہو اور عرف میں حقیقی معنی کی جگہ مجازی معنی کا استعمال کثرت سے نہ ہو تو اس صورت میں اس کا حقیقی معنی مراد لینا بہتر ہے، کیونکہ حقیقت اصل ہے. حقیقت اصل ہے کا مطلب ہے کہ ہم ظاہر سی بات ہے اگر کسی کا مطلب اصلی طور پر ہے تو ہم وہی لیں گے، تو ہمیں مجازی معنی لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے جبکہ وہ استعمال ہی نہیں ہو رہا. جیسے اگر عرف میں حقیقی معنی کی نسبت مجازی معنی کا استعمال زیادہ ہو تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس صورت میں بھی حقیقی معنی پر عمل کیا جائے گا. مگر صاحبین کون ہیں؟ امام ابو یوسف اور امام محمد، جو کہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، ان کے نزدیک مجاز ہی پر عمل کرنا ہوگا. یہ تھوڑی سی انہوں نے جو ہے وہ ڈسکرپشن دے دیا کہ مطلب ان میں یہ تضاد ہے. اب دیکھیں مجاز، نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک آتا ہے وہ مجاز. عربی زبان میں مجاز کا مطلب تجاوز کرنے والا ہے، یعنی حد سے بڑھ جانے والا. اب مجاز کو مجاز اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اصل مقام یعنی وہ معنی جس کے لیے اسے وضع کیا گیا ہو، اگر اس معنی میں استعمال نہ ہو تو وہ اس سے تجاوز کر جاتا ہے. مجاز اس وقت ثابت ہوتا ہے جب حقیقی معنی پر عمل کرنا ممکن نہ ہو. اگر لفظ کے معنی پر عمل کرنا ممکن ہو تو اس نے مجازی معنی مراد نہ لیا جائے، کیونکہ حقیقت اصل ہے اور مجاز اس کا قائم مقام. یعنی دیکھیں، حقیقت کیا ہے؟ اصل، لیکن مجاز اس کا کیا ہے؟ قائم مقام. یعنی کہ اگر وہ چیز ثابت نہیں ہے تو ہم پھر ایسا کریں گے. اب مجاز کی اقسام دیکھیں، اس کی 2 اقسام ہیں. ایک تو استعارہ ہے، یعنی 2 لفظوں کو معنوی طور پر آپس میں ملانا، استعارہ کہلاتا ہے. یعنی لفظ اپنی مجازی معنی میں استعمال ہو لیکن شرط یہ ہے کہ حقیقی و مجازی معنی کے درمیان تشبیہ کا تعلق موجود ہو، یعنی کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور ہو جو کہ مشترک ہو، جیسے کوئی مشترک خوبی پائی جائے، کوئی ایسا مشترک وصف پایا جائے، وصف صفت کوئی کہتے ہیں، جو کہ ایک دوسرے کو ایک جیسا بنائے. اب جیسے مثلا جن لوگوں کو تورات کا حاصل بنایا گیا تھا مگر انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا، اس کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لادی ہوئی ہوں. یعنی کہ ان پہ تورات تو نازل کی گئی، بار نہ اٹھایا مینز کہ ان کو وہ انڈرسٹینڈ ہی نہیں ہوا، انہوں نے اس میں جو ہے خود سے تبدیلیاں کر دی. تو ان کی مثال کس طرح سے ہے؟ اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لادی ہوں، کیونکہ گدھے کو تو ان کتابوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ تو انہیں پڑھ ہی نہیں سکتا. تو اس میں جو ہے معنی مشاورت کس میں پائی گئی؟ جیسے اب گدھے میں اور ان لوگوں میں جو اس کا بار نہ اٹھا سکے، ٹھیک ہے، مطلب اس طرح کی مشاورت جو ہے اس میں پائی گئی. اب مجاز مرسل، اگر لفظ کے حقیقی اور مجازی معنی میں تشبیہ کے علاوہ کوئی تعلق پایا جائے تو اسے مجاز مرسل کہتے ہیں. اب اس کی کئی صورتیں ہیں. دیکھیں میں نے ادھر صورتیں مینشن نہیں کی، یہ تقریباً 12 سے 13 ہیں. اگر آپ بہتر ہے کہ آپ ان کو کر لیں، لیکن میں نے یہ شارٹ میں جسٹ ان لوگوں کے لیے پریپیئر کیے ہیں یہ پوائنٹ جنہیں یہ گرامر بہت ہی مشکل لگ رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، ہم سے تو پڑھا ہی نہیں جا رہا، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی. تو دیٹس وائی اگر آپ میں سے کوئی بریلینٹ مائنڈیڈ اسٹوڈنٹ ہیں تو وہ 13 to 14 جو صورتیں ہیں آپ ان کو بھی یاد کر لیں، ان کی ایگزامپلس یاد کر لیں. نیکسٹ آتا ہے پوائنٹ صریح. اس کا لغوی معنی واضح کے ہیں، اس نے صراحت سے بیان کیا. یہ ایگزامپل ہے کہ اس نے واضح کر کے بیان کیا. اب اصطلاح میں صریح وہ لفظ ہے جس کا معنی و مراد بالکل ظاہر ہو، یعنی اسے سنتے ہی معنی و مراد سمجھ میں آ جائے، یعنی اس کے لیے ہمیں زیادہ تغو نہ کرنی پڑے. ایسی چیز کو کہتے ہیں صریح.
صریح کا لفظ جو ہے حقیقی بھی ہو سکتا ہے، جسے بات یعنی اب یہ لفظ ہے میں نے فروخت کیا، یعنی یہ بئی سے نکلا ہے، یعنی فروخت کرنے سے، اور مجازی بھی ہو سکتا ہے، جیسے قرآن مجید میں وسائل القریت، یعنی اس کا حقیقی معنی اور بستی سے پوچھو، سوال کرنا ہوتا ہے نا، تو سوال کرو بستی سے، لیکن یہاں بستی کا مجازی معنی مراد لیا جائے گا، یعنی بستی والوں سے پوچھو۔ اب یہاں پہ کوئی یہ نہیں کرے گا کہ بستی سے جا کے پوچھے گا، تو بستی والوں سے پوچھو، یعنی اس کا جو ورڈ ہے بستی سے پوچھو، ہمیں ایگزیکٹ سمجھ آ رہا ہے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اب صریح کا حکم کیا ہے؟ یہ اپنے معنی کو حقیقی طور پر ثابت کرتا ہے، یعنی اس کے جو ثبوت کے لیے اظہار نیت کی ضرورت نہیں ہوتی، ہمیں کسی کی نیت جاننے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ کیوں کہہ رہا ہے، وہ کس لیے کہہ رہا ہے، اس کی نیت واضح ہوتی ہے۔ مثلا اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ تجھے طلاق ہے، تو اسے ایک طلاق رجعی، یعنی رجعی کیا، جس میں وہ رجوع کر سکے، ہو گئی۔ اب ایسی صورت میں اس شخص کا یہ عذر قبول نہیں کیا جائے گا کہ یہ میری نیت نہیں تھی، یا میں کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا، یہ میری زبان سے بس الفاظ نکل گئے، یا میرا تو ذہن میں ہی نہیں تھا، تو اس کی تمام تر عذر جو ہیں وہ زائل ہو گئے، کیونکہ اس کا لفظ جو ہے وہ واضح تھا۔ نیکسٹ آتا ہے کنایا۔ یہ وہ لفظ ہے جس کا معنی و مراد ظاہر نہ ہو اور بغیر کسی قرینہ کے اس کا معنی و مراد معلوم نہ کی جا سکے۔ متکلم کی نیت، متکلم یعنی جو کہہ رہا ہے، نیت و ارادہ اس لفظ سے ظاہر نہیں ہوتے، کیونکہ کنایا متکلم کے ارادہ کو واضح طور پر بیان نہیں کرتا۔ اب ایسی صورت میں جو بول رہا ہے نہ تو ہمیں اس کے ارادے کا پتہ ہے، اور نہ ہی ہمیں اس کے جو نیت ہے وہ کس لیے کہہ رہا ہے اس کا پتہ ہے، تو اس لیے ایسا لفظ جس میں یہ دونوں چیزیں ہمیں معلوم نہ ہوں، ظاہری طور پر ہمیں سمجھ نہ آئے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کنایا۔ اب کنایا کا حکم کیا ہے؟ کنایا کے استعمال سے حکم شرعی کے ثبوت کے لیے نیت کا پایا جانا ضروری ہے، اس کے معنی و مراد پوشیدہ ہوتے ہیں، تو ہمیں اس کا ظاہر ہونا ضروری ہے۔ اب مثلا اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا تو اپنے والدین کے گھر چلی جا، اگر تو اس نے غصے کی حالت میں طلاق کی گفتگو کے دوران ان الفاظ کا استعمال کیا تو اس کا مطلب ہے طلاق بائن واقعہ ہو گئی۔ طلاق بائن مطلب وہ طلاق جس میں مرد اپنی عورت کی طرف یا بیوی کی طرف دوبارہ رجوع نہیں کر سکتا، اس کو اس کے لیے دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا، خواہ اس کی نیت طلاق کی تھی، مطلب اس کی نیت طلاق ہی کی تھی، کیونکہ اس نے غصے میں کہا تو اس کی نیت طلاق کی ہی تھی، تو ہمیں پتہ چلا کہ بھئی معاملہ بڑا مطلب گرم تھا، وہ لوگ آپس میں ڈیورس کی ہی بات کر رہے تھے، تو ایسی صورت میں اس کو طلاق بائن ہو جائے گی۔ مگر اس کی ایسی نیت نہ تھی کہ وہ اسے طلاق دے تو طلاق واقعہ نہیں ہوگی، یعنی ایسی صورت میں ہمیں یہ نہیں پتہ کہ وہ بندہ غصے میں کس لیے کہہ رہا ہے، تو اپنے الفاظ پہ بڑا زیادہ غور کیا کریں، اور غور سے ہی یہ مطلب پتہ چلتا ہے کہ آخر اگلا بندہ جو ہے وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ چاروں کی چاروں ٹائپس سمجھ آئیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ ٹائپس ہیں جو آگے جا کر ہمیں ڈفرینٹ طریقے سے پتہ چلیں گی، جیسے جس طرح امر نہیں اور معول وغیرہ کیے ہیں، اس کے علاوہ بھی ٹائپس موجود ہیں، انشاءاللہ وہ میں آپ کو نیکسٹ لیکچر میں بتا دوں گی، اور یہ آپ کے لیے اس لیے میں بتا رہی ہوں تاکہ آپ ایزیلی اس کو ریممبر کر سکیں، کیونکہ بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جو متن یاد کر لیتے ہیں اچھا سا، اور اسٹارٹ یاد کر لیتے ہیں، وہ جو لاسٹ یاد کر لیتے ہیں، یہ جو سینٹر پورشن ہے کوسچن نمبر جو آتا ہے آپ کا حصہ دوئم میں سے، وہ آپ ایزیلی اٹیمپٹ نہیں کر سکتے، تو یہ ان بچوں کے لیے ہے تاکہ وہ آسانی سے اس بات کو سمجھ لیں کہ آخر ان ٹرمز میں لکھا کیا ہوا ہے، وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ ایک اور ٹاپک ہے اس سے ریلیٹڈ، تو جس کے اندر وہ پوشیدہ ہے، خفی ہے، مشکل ہے، اس طرح کے الفاظ کا استعمال کیا گیا، وہ کل تک میں وہ بھی ویڈیو انشاءاللہ بہت جلد اپلوڈ کر دوں تاکہ آپ کو اس سے فائدہ حاصل ہو۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی طرح کا بھی کوسچن پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو اس کا رپلائی کروں انشاءاللہ۔ اور نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ آپ نے اپنا پیپر جو ہے وہ اٹیمپٹ کس طرح سے کرنا ہے۔ نیکسٹ ٹائم کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔